اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین تقبل منا یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 37 تک آئے تھے سورۃ الحج۔ ان آیات میں جو پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے دیکھا، یہ حرم سے متعلق اور حج سے متعلق آیات تھیں، ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی آیات تھیں۔ پھر حج میں جو منافع ہے، فائدے پہنچتے ہیں لوگوں کے لیے، وہ اللہ نے بیان کیے۔ اور آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کی جاتی ہے، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون، لیکن جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے وہ تم سب کا تقویٰ ہے کہ تم کتنے اللہ سے کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو، اور اللہ نے اسے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس پر اللہ کا نام لو، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ ہم لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے قربانی کرتے ہیں نا، ذبح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو دل کی رضا و رغبت سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ قربانی اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ کے تقوی کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے آگے بڑھیں گے۔ آیت 38 سے 41، یہاں سے سورت کی آیات کا رخ بدل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں سے کسی کا قول ہے کہ یہ سورت ان عجیب صورتوں میں سے ہے جن کی آیات اوقات نزول کے اعتبار سے متعدد نوعیت کی ہیں۔ کوئی رات میں نازل ہوئی تو کوئی دن میں، کوئی سفر میں تو کوئی حضر میں، کوئی مکی ہے تو کوئی مدنی ہے، کسی کا موضوع جنگ ہے تو کسی کا صلح۔ غرض کہ یہ صورت کسی امام قرطبی کا غالباً یہ قول ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ آیت نمبر 38، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، دفاعی قوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز محبت نہیں کرتے ایسے تمام لوگوں سے جو خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یہ آیت نمبر 38 تھی۔ یہ اب جیسا میں نے کہا کہ دیکھیں مضمون کا رخ بدل رہا ہے اگلی آیت میں، غور کریں ان آیات کو جو ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مدافعت کرتے ہیں ایمان والوں کی۔ کون ایمان والوں کی؟ قرآن کے بارے میں یہ آپ نے سنا ہوگا، القرآن یفسر بعدہ بعدہ، کہ قرآن جو ہے تفسیر، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ یہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، غالباً سورہ حامیم سجدہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایمان اور تقوی، صرف ایمان نہیں بلکہ تقوی جب جن لوگوں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یعنی ایمان تو ہے، اس ایمان پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی یہ خوبیاں عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ سب سے اہم چیز تقوی ہے، یاد رکھیں۔ عمل کا کرنا
سے زیادہ اہم عمل کا کرنا تو بے شک اہمیت کا حامل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل اللہ نے جن چیزوں کو نہیں کرنے کا کہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اگلی آیت نمبر 39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جنگ کی کہ بے شک ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرنے میں کہ قادر ہیں، مکمل اقتدار رکھتے ہیں، اللہ کو قدرت حاصل ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے، اور ابھی نیچے جو آیت آ رہی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کی یعنی جنگ کی اجازت دی ہے۔ میں لفظ جہاد استعمال نہیں کر رہا ہوں، جہاد کے معنی ہے ٹو اسٹرگل، کوشش کرنا، جو چیز راستے میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا ہے نا، اس کے لیے اپنی پوری کوشش جد و جہد کرنا۔ لفظ قتال آیا ہے قرآن میں جنگ کے لیے، اور یہاں وہی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون، اللہ نے اجازت دی ان لوگوں کو کہ وہ مقابلہ کریں، قتل کریں، جنگ کریں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہیں، مدد کرنے کے پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ کن لوگوں سے جنگ کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا گیا، یہ نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر کسی حق کے، بغیر کسی ان کی غلطیوں کی بنا پر انہیں نہیں نکالا گیا، بلکہ صرف یہ بات تھی کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ یہ مدافعت نہیں کرتے، یہ نہیں بچاتے لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد ویذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تو ڈھا دیے جاتے صوامع، بیع اور صلوات اور مساجد جس میں اللہ کا نام لیا ہے، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اللہ کا جس میں بہت نام لیا جاتا ہے، اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ لازماً مدد فرمائیں گے ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، یہ جو اپنی مدد کرنے والے ہیں دین کے حوالے سے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت قوت والے ہیں اور مکمل اختیار اور اقتدار اور غلبہ رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 40 تھی۔ اس دنیا میں سارا امتحان انسان کے ذریعے ہی ہوتا ہے، یعنی ساری مشکلات جو انسان تک پہنچتی ہیں وہ انسان کی ہی کی ہوئی حرکتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم بعض کو بعض سے کی مدافعت کرتے ہیں، اگر ایسا نہ کرتے تو ڈھا دیے جاتے وہ تمام عبادات کی جگہ، جہاں اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو جگہوں کا نام لے رہے ہیں، اور صوامع و بیع و صلوات و مساجد، یہ 4 نام آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں، ان چاروں ناموں کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کس کے لیے ہیں، لیکن جو بات یہاں سے عمومی جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ وہ تمام عبادت خانے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ یہودیوں کے ہوں، نصرانیوں کے ہوں، یا صابئین کے ہوں، یا جس کے بھی ہوں، مساجد تو جہاں اللہ کا مسلمانوں کی سجدہ کرنے کی جگہ، یہ سب کے سب ڈھا دیے جاتے اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اس کی
جو مدد کرتا ہے اللہ کی، یہ مدد کرتا ہے خود اپنی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والے ہیں اور مکمل غلبہ رکھنے والے ہیں، مکمل اقتدار اللہ ہی کا ہے۔ یہی وہ آیات ہیں جس کی بنا پر بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، جیسا میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی ہے، کچھ مفسرین کا خیال ہے مدنی ہے۔ بہرحال یہی وہ آیات ہیں جس کی بنا پر، اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ مکے میں تو ایمان والوں کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، یعنی جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے برداشت کرو، ہے نا، اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں جنگ کی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ غزوات کے سلسلے میں، جنگ کے سلسلے میں یہ وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نازل فرمائی ہیں، غزوہ بدر سے پہلے۔ اور کچھ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں سفر کے دوران، جب مکے سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے مدینہ۔ واللہ عالم۔ قرآن میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس بات کہ قرآنی آیات اللہ رب العزت جیسے ایسے نازل کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشن پر، ہدایت پر انہیں الگ الگ صورتوں میں رکھا گیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ مکی اور مدنی والا جو معاملہ ہے، میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں، میں نے درس دینے والوں کو، کہ یہ صورت مکی ہے تو یہ مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ مدنی ہے تو یہ ایمان والوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور یہ مدنی صورتوں میں جہاں ذکر ہے منافقت کا، تو یہ کہتے ہیں یہ مدینہ کے منافق تھے۔ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن کے شروع میں، سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر دیا۔ ایک وہ آیت نمبر 2 سے 5 جو کامیاب ہونے والے ہیں، آیت نمبر 6 اور 7 وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت کا انکار کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے 16 اور 2 مثالیں یہ کس کے لیے تھیں؟ ان لوگوں کے لیے تھیں جو ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اعمال ان کے ایمان کے مطابق نہیں۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے یا رب العالمین۔ جھوٹ کا بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ ہمارا روز کا معاملہ ہے، اور ہم ذرا بھی نہیں ہچکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے یا رب العالمین، اپنی صحیح راستے کی طرف ہم سب کی رہنمائی فرمائے، آمین یا رب۔ آیت نمبر 41، اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے ہم سب کے لیے۔ یہ جو آیات ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ان سب آیات کو اپنے اوپر رکھ کے غور کرنا چاہیے۔ تمام آیات چاہے وہ مکی ہوں یا مدنی ہوں، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، کہاں جا رہے ہیں، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا اللہ ہم سب کو جہنم سے۔ آیت نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو زمین پر ہم ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں معروف کا، ونہوا عن المنکر، اور روکتے ہیں منکر سے، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایسے تمام ایمان والے جن کو اللہ نے زمین پر سکونت اختیار کی ہے، وہ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور عمومی طور پر امن میں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ غور کریں، نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس طرح نماز ادا کریں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کیا تھا، اسی طرح نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں، سال میں، عمری سال میں ایک بار اپنے تمام مال کا جو بھی ہے اس کا زکوٰۃ دینا، اور معروف کا حکم دیں، یعنی جو
اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے بارے میں بتایا ہے، تعلیمات ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور منکر سے روکیں، یعنی وہ تمام چیزیں جس سے اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، وہ اس سے روکیں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ بھی خود بھی رکیں اور دوسرے بھی رکیں، اور باقی تمام معاملات کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہے ہر اس شخص کو جو ایمان والا ہے۔ کوئی بھی شخص، میں، آپ، کوئی بھی جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اگر وہ یہ نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے انجام کو سوچ لے، غور کریں۔ پھر وہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 5 پڑھیں، ان کو بار بار پڑھیں۔ یہی ہے کامیابی کا راستہ، یہی وہ کچھ ہے راستہ جو کامیابی کا ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ جو اس سے گریز کرے گا وہ اپنے انجام کو سوچ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین، آمین۔ آگے آیت نمبر 42 سے 48 تک انشاءاللہ میں جاؤں گا، اور جیسا میں نے کہا کہ قرآنی آیات کو پڑھتے ہوئے قرآن کی ایک ایک آیت بڑی اہم ہے، اپنے اوپر رکھ کے ہر آیت کو دیکھنا چاہیے کہ میری کیا پوزیشن ہے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ یاد رکھیں ان آیات میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ خود غور کریں، خصوصاً ان آیات کا تعلق آثار قدیمہ سے ہے، جو ہمارے لیے آنکھ کھولنے کا ذریعہ ہے۔ ہماری آنکھ کھولنی چاہیے، یہ کیوں تباہ ہو گئی ساری آبادی، کیوں برباد ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر ان آیات میں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 42، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ لفظ کا کے معنی ہوتا ہے تم، ترجمہ ہوگا اگر تمہیں یہ جھٹلا رہے ہیں۔ اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے، آپ سے پہلے جھٹلا چکے ہیں کون لوگ؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور سمود، ان سب نے جھٹلایا ہے اپنے اپنے نبیوں کو، اپنے اپنے رسولوں کو، ہر اس شخص کو جس نے اللہ کی بات پہنچانے کی کوشش کی، اللہ کی ہدایات پہنچانے کی کوشش کی۔ اگلی آیت، وہ قوم ابراہیم و قوم لوط، اور ابراہیم کی قوم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم۔ اگلی آیت، وہ اصحاب مدین، اور مدین کے لوگ، وہ کذب موسیٰ، اور موسیٰ جھٹلائے گئے، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ تو ہم نے ڈھیل دی، مہلت دی انکار کرنے والوں کو، پھر ہم نے انہیں پکڑا، تو کیسا تھا ہمارا پکڑنا، کیسا تھا ہمارا عذاب، میرا عذاب۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ ایسی ہے اللہ کا انتظام، اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں جو مہلت اللہ نے رکھی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ جب پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، ہم سب ایسے کوئی کام نہ کریں کہ اللہ کی پکڑ میں آئے یا رب العالمین، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، آمین یا رب۔ آیت نمبر 45، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی ہی آبادیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ وجہ کیا تھی کہ وہ ظالم تھے، وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، ظلم و ستم کرنے والے تھے۔ ظلم تو اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں، وہ لوگ جو ظلم کرنے والے تھے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو وہ اپنی چھتوں کے بر گری ہوئی ہیں۔ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں وہ غیر آباد ہیں، بیکار پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور ایسے قصر ہیں، ایسے قلعے ہیں بہت مضبوط، خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 45، یہ سب کچھ آثار قدیمہ میں
آپ کوئی بھی آثار قدیمہ جو آج نکلتی ہے زمین سے کھود کے نکالتے ہیں یا ویسے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے یہ سارا سین جس کا ذکر اللہ رب العزت یہاں کر رہے ہیں۔ اگلی آیت، افلم یسیروا فی الارض، کیا تم لوگ زمین پر، کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں؟ فتکون لہم قلب یعقلون بہا، کہ ان کے پاس ہو ایسے دل جو عقل سے کام لیں، اور اذان یسمعون بہا، اور ایسے کان جو جس سے وہ سنیں، یعنی یہ چیزیں ان کو کیا ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں کہ اس سے وہ دیکھیں، ان کے دل اس سے کانپ اٹھیں، ان کے اذان، ان کے کان ان باتوں کو سنیں۔ اگلا ٹکڑا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، ان کے دل اندھے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل جو سینے میں ہے، وہ دل جو غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ دل ان کے پاس نہیں ہے۔ آج تو آثار قدیمہ کا ہم جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں انہیں، لیکن ہم سبق حاصل نہیں کرتے۔ سبق حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے یہاں تو ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ آثار قدیمہ پر موہنجو پر ناچ گانے کی محفل سجائی گئی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 46 ابھی ہم نے پڑھی اور آپ نے سنی، الحمدللہ، کہ کیا ہمارا دل بھی ہے جو عقل سے کام لیتا ہے، میرا اور آپ سب کا؟ کیا ہمارے کان بھی ہیں ایسے جو سنتے ہیں اللہ کی بات کو؟ یا ہم لوگوں کا حال ہے وہ ہے کہ ان کے آنکھیں تو ہیں لیکن وہ اندھی بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھتے پھر بھی نہیں ہیں، دل تو ہے لیکن وہ اندھا ہے، وہ سوچ سمجھ سے قاصر ہے جو ہمارے سینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان کیفیت سے۔ یہ بہت ہی، ہم لوگوں نے سورۃ الاعراف میں ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ جہنم میں جھونک دیے جائے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں، وہ آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی وہ دیکھتے نہیں، دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کرتے، کان ہیں لیکن پھر بھی سنتے نہیں، سن کے اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، اور دل ہے لیکن پھر بھی سوچتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے ہی بدتر ہیں۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں یہ آیت۔ مفسرین میں سے خاص طور سے میری نظر سے یہ گزری ہے، یہ بات انہوں نے نقل کیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خطبے کے بارے میں۔ ایک بار آپ خطبے کے لیے تشریف لائے، اللہ کا حمد و ثنا بیان کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت غور کیا ہے اللہ کے احکام کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اور آپ نے آیت نمبر 41 جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی وہ اس کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا اس کے بعد کہ یہ صرف بادشاہوں کے لیے نہیں بلکہ بادشاہوں اور رعاوں سب کے لیے یکساں ہے، یہ تو اللہ کے حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں، اس میں کوتاہی کے بارے میں تم سے پکڑ ہوگی، یعنی حق کی تعلیم دینا، حق کا پیغام پہنچانا دوسروں تک ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور باطل سے روکنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ حکومت کرنے والا ہو یا وہ رعایا ہو۔ آج بھی یہ حالت ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ بہت ہوا. کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا جاتا کہ یہ جو بات اب کرتے ہیں عذاب کی اور اس کی، کہاں ہے عذاب، لے کے آئیں عذاب. آیت نمبر 47 اور 48 میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں اپنی آیت نازل فرمائی ہے. آیت نمبر 47، یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ آپ کے ساتھ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کا، یہ کہاں ہے عذاب، لے آؤ. لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کا ایک دن، آپ کے رب کا ایک دن ایسا ہے جیسے کہ ان کے 1000 سال جو یہ گنتے ہیں، ایسا ہے. ہاں، بڑی ایسا ہے جیسے کہ کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال جو یہ لوگ گنتی کرتے ہیں. یہ آیت بڑی غور و فکر والی ہے. میں نے جو بات آپ سے کئی بار کہی ہے کہ موت کے بعد پتہ نہیں کتنے بلین سال ہم لوگ پڑے رہیں گے زمین کے اندر، یہ کتنے ملین سال پڑے رہیں گے. بلین اور ملین کی گنتی ان لوگوں کو نہیں آتی تھی، 1000 ہی ان کے لیے بہت بڑی شے تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ایک دن کہ جو ایک دن ہے اللہ رب العزت کا، تمہارے رب کا، وہ ایسا ہے جیسے تمہارے 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو. ان کے لیے 1000 ہی ایسا تھا جیسے آج ہم ملین اور بلین کی بات کرتے ہیں، ایئرس کی. اگلی آیت، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی آبادیوں کو جنہیں ہم نے ڈھیل دی، میں نے ڈھیل دی اور وہ ظلم کرنے والے تھے. پھر وہی بات جو پیچھے کہی گئی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے انہیں پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف سب کا لوٹنا ہے. لوٹ کے سب وہیں پہنچیں گے، چاہے وہ ملین ایئرس گزر جائیں یا بلین ایئرس گزر جائیں یا 1000 سال، جیسے اللہ نے کہا کہ جیسے کہ، یہ نہیں کہا ہے کہ 1000 سال کے برابر ہے، کألف سنۃ، جیسے کہ 1000 سال. مثال دی ہے اللہ نے، ہم سب نے لوٹ کے وہیں پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے ہمیں کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس دن کی مشکلات کو ہم سمجھنے والے بنے، جس کی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری احادیث ہیں جس میں اس کا ذکر کیا ہے، قیامت کا، آخرت کے دن کا، حشر کے دن کا، پھر جنت اور جہنم کا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین. اس نشست کے لیے آخری 3 آیات، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں رک جاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 49، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، آپ کہہ دیں کس کو، اے لوگو، اے انسانوں، بے شک میں تم لوگوں کے لیے کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، بالکل واضح الفاظ میں خبردار کرنے والا ہوں. آپ یہ اعلان کر دیں تمام لوگوں کے لیے. اب تو کوئی نبی اور رسول نہیں آنے، یہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے لیے اعلان عام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے نذیر تھے، اور ایسے نذیر جو بالکل واضح انداز میں تمام باتوں کو بتا گئے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو جس راستے پر چھوڑا جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اگلی آیت، آیت نمبر 50، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی اللہ کی ہدایات پر عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ہی عزت والا رزق ہے. یہ آیت نمبر 50. آیت نمبر 51، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جن کی تمام بھاگ دوڑ ہماری آیات کی مخالفت میں ہے، آیات کو نیچا دکھانے میں ہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی آیات کو نیچے دکھانا، اللہ کی آیات کو عاجز کرنا، یہ اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہ کرنا، اس کے خلاف باتیں کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔